السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رمضان المبارک چل رہا ہے۔ اس رمضان کے اندر ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت کے اندر اگر ہم کوئی دعا بھی کریں گے، جو اللہ سے مانگیں گے وہ اللہ ضرور عطا کریں گے، کیونکہ حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ اس رمضان کے اندر ایک وقت ایسا ہوتا ہے، اگر اس وقت کے اندر انسان اپنے رب سے جو مانگے۔ دیکھیے، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ انسان کی زندگی کے اندر بہت ساری چیزوں کی کمی ہوتی ہے۔ کبھی اس کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی اس کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی کسی بیچارے کو کوئی بیماری کی تکلیف ہوتی ہے، تو کسی انسان کو گھر کی پرابلم ہوتی ہے، کسی انسان کو زمین کی پرابلم ہوتی ہے۔ تو انسان کے ساتھ بہت ساری چیزیں لگی ہوتی ہیں زندگی کے اندر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وقت اللہ دعا قبول کرتا ہے، لیکن خاص رمضان کا پیکج ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کے اندر ایک فرض کا جو ثواب عطا کیا جاتا ہے وہ 70 فرائض کے برابر عطا کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو رمضان کے اندر جیسے ہم ایک سنت کو، ایک نفل کو ادا کرتے ہیں، تو ایک نفل کا جو ثواب عطا کیا جاتا ہے وہ فرض کے برابر عطا کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم ایک روپیہ صدقہ کرتے ہیں تو 70 کے برابر اس کا اجر عطا کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کے اندر ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت اگر ہم دعا کریں گے، اللہ سے جو مانگیں گے، اللہ ہمیں وہ ضرور عطا کریں گے۔ وہ کون سا وقت ہے؟ وہ وقت ہے اس وقت کہ ہم کیا کرتے ہیں، ناقدری کرتے ہیں، کبھی کس چیز کے اندر وقت اپنا ضائع کر دیتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ افطار سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، اس وقت کے اندر انسان جو دعا بھی مانگے گا، انسان اپنے اللہ سے جو دعا بھی کرے گا، وہ دعا فوراً قبول ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان سے پہلے جو ہم رمضان گزار رہے ہیں، جیسے ہی افطار کا وقت ہوتا ہے، افطار کرنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اپنی دعا کے لیے وقت مقرر کرنا چاہیے، اور اس وقت کے اندر صرف انسان کو کیا کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے، اور اپنے رب سے گڑ گڑا کر مانگنا چاہیے۔ چاہے زندگی کے اندر جو چیزیں ہوں یا نہ ہوں، بلکہ ہر ایک چیز مانگنی چاہیے، اور خاص کر اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ آج کل کا جو معاشرہ ہے وہ بہت ہی خطرناک اور پرکشش معاشرہ ہے۔ اس لیے اس معاشرے سے بچنے کے اندر جو ہمارا ایمان ہے، ہمیں بچا کر اس دنیا سے لینا ہے۔ اور میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ انسان کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہت سارے بیچارے ایسے ہیں جن کو اولاد نہیں ہے، وہ اپنے رب سے مانگیں۔ ایسا نہیں ہے کہ نا امیدی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی رحمت، ہمیشہ اللہ کی رحمت کے اوپر انسان کو امیدوار ہونا چاہیے۔ بہت سارے بیچارے ایسے بھی ہیں جن کو 2-4 سال سے، 5 سال سے، 10 سال سے بیچارے بیمار ہیں، ان کی بیماری ختم نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ جو انسان بیمار ہوتا ہے، یہ بھی ایک بیماری بھی انسان کو اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ لیکن ہم ایسے ہیں کہ ہم اس چیز کو کیا نہیں کر سکتے، افورڈ نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر ایک انسان بیچارہ غریب ہے، اگر اس کو بیچارے کو کسی چیز کی تکلیف لگ گئی ہے، کوئی بیماری لگ گئی ہے، اور اس بیماری کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، وہ بیچارہ پورا نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ اپنے رب سے مانگو، جو مانگنا ہے مانگو، اور اللہ سے یہ مانگو کہ یا اللہ، جو آپ نے یہ تکلیف مجھے دی ہے، یہ آپ کی طرف سے ہے، اور آپ ہی اس کو ختم کریں۔ اس سے انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انسان کے جو عقائد ہیں، جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی دنیا میں آئے، ان کے والد نہیں تھے، تھوڑے ہی بڑے ہوئے، دادا کا، ماں کا، سب کا ایک ایک کر کے سب کا کیا ہوتا گیا، انتقال ہوتا گیا۔ اور ان کے ساتھ پھر جب انہوں نے کیا کیا، دین کی دعوت دینی شروع کی، تو اپنے سب نے کیا کہ انہوں نے کتنی تکلیفیں، کتنی مصیبتیں ان کو پہنچائی، لیکن وہ کبھی کیا نہیں ہوئے، اللہ کی رحمت سے نا امیدوار نہیں ہوئے۔ اگر اللہ چاہتے ان کو دنیا کی ہر ایک عیش پرستی دے سکتے تھے، کیونکہ یہ جو کائنات بنائی گئی ہے، یہ صرف کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ اگر اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں اس کو کائنات کو نہیں بناتا۔ اس لیے ہمیں
ہمیں اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو پکڑنا ہے، ان کی سنت پر عمل کرنا ہے، اور جو ان کی بدولت ہمیں یہ رمضان ملا ہے اتنی رحمتوں والا، اتنی برکتوں والا، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں اس کو اب اپنی زندگی میں بہت ہی اس کا جو وقت ہے اس کو بہت ہی اپنے وقت کے اندر کیا کرنا چاہیے، ہر کام کرنا چاہیے، اور اس وقت کی قدر و قیمت کرنی چاہیے، اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور خاص کر جو رمضان کا جو افطار کا وقت ہے، اس افطار سے پہلے جو دعا کا وقت ہے، اس دعا کو ہمیں اچھی طرح کرنا چاہیے، اور اس ویڈیو کو آگے سے آگے شیئر کیجئے، لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، کیونکہ ہمیں جو ہم یہ باتیں کہتے ہیں یہ دین کی ہیں، اور ہمیں یہ دین دوسروں تک پہنچانا کیا ہے، ہمارے اوپر فرض ہے، کیونکہ ہم نے جو چیزیں پڑھی ہیں، جن چیزوں کے بارے میں ہمیں پتہ ہے، وہ آگے دوسروں تک پہنچانا ضروری ہے، کیونکہ آج میڈیا کا زمانہ ہے، آج ہر ایک چیز کیا کر سکتے ہیں، انسان اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر وہ کسی بھی ملک تک اپنی بات پہنچا سکتا ہے، اور امید ہے کہ آپ حضرات اس کو آگے شیئر کریں گے۔ باقی والسلام۔